الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال تبارك تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير صدق الله رسوله النبي الكريم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی طہ وہی فرقہ وہی یاسین میرے معزز سامعین کرام بزرگوں عزیز ساتھیوں اور پردہ نشی میری ماں اور بہنوں اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و فضل ہے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمیں اور آپ کو ایک دینی مجلس میں بیٹھنے کی سننے و سنانے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی اور ان تمام باتوں کو ہم تمام حضرات کو عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین میرے معزز سامعین کرام اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی مکمل دین پر رکھا ہے اگر انسان اپنی زندگی میں دین کو نہیں لائے گا اپنی زندگی میں روز مرہ کی زندگی میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر ایک مرحلہ میں دین سے محروم رہے گا دین پر نہیں چلے گا تو انسان دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں اللہ کا نزدیک جو لامحدود زندگی ہے اس جگہ بھی ناکام و خسارہ ہوگا اللہ پاک نے قرآن میں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں جو میں نے خطبہ کے بعد ایک آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک نے جتنی مخلوقات کو دنیا میں وجود بخشا ہے تخلیق بخشی ہے وجود ملائے ہیں تماموں کو بنانے کے وقت اللہ نے فخر نہیں فرمایا لیکن جتنی مخلوقات ہے تمام مخلوقات کو بنانے کے بعد اللہ نے ایک مخلوق کو تخلیق بخشا اس میں بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے فخر فرمائے ہیں اور نمبر ایک فخر ہے نمبر دو اس مخلوق کو جب بھی پیدا کیا ہے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے قسم کھائی ہے جیسے سورہ 3 میں اللہ فرماتی ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ اللہ تبارک اس میں قسم کھا رہا ہے وَالتِّينِ تین کا قسم کھا رہا ہے وَالزَّيْتُونِ زیتون قسم کھا رہا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ یعنی مکہ مدینہ شر قسم کھا رہا ہے پھر کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ یقیناً میں نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے یعنی سب سے بہترین سانچہ سب سے خوبصورت جو وجود میں لانا ہوتا ہے اللہ پاک نے تمام مخلوقات میں سے سب سے بیسٹ اگر بنایا ہے اللہ رب العزت انسان کو بنایا ہے اگر انسان اپنے زندگی میں ٹٹولے گا اپنے زندگی میں دیکھے گا باڈی میں ہے السلام علیکم اپنے زندگی ہر ایک ملحم دیکھے گا تو انسان خود غور کر سکتا ہے خود فکر کر سکتا ہے کہ اللہ پاک انسان کو کس طرح بنایا ہے جو چیز ضرورت ہے وہ تمام چیز اللہ پاک نے انسان کو دے دیا ہے چاہے دیکھنے کے اعتبار سے ہو کھانے پینے کے اعتبار سے ہو سونگنے کے اعتبار سے ہو
احساس کے اعتبار سے ہو، یہ تمام چیز اللہ پاک نے دے دیا ہے۔ اگر ہم اور غور کریں گے کہ اللہ پاک نے اگر جو منہ ہے کھانے کے لیے اللہ نے دیا ہے، بولنے کے لیے دیا ہے، ناک سونگھنے کے لیے دیا ہے، یہ جو نعمت ہیں یہ بے شمار بہت بڑی بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ پاک اگر سننے کے لیے ناک کو اگر پیچھے کرتا، دائیں سائڈ میں کرتا، بائیں سائڈ میں کر دیتا، اوپر کر دیتا، دیکھنے کی جو اللہ نے آنکھ دیا ہے، آنکھ کو اگر پیچھے کرتا، ایک آنکھ دائیں سائڈ ایک آنکھ بائیں سائڈ، اور منہ کو سامنے کر دیتا، تو انسان پریشان ہو جاتا کھانے کے وقت، کیونکہ جب کھانا سامنے آئے تو دیکھنا پڑے گا، تو دائیں سائڈ لے جائے گا، دائیں سائڈ ایک آنکھ ہے، پھر جب سکنا پیش آئے گا تو پیچھے لے جائے گا، جب کھانا ہوگا تو سامنے لے کر آئے گا۔ لیکن انسان پریشان ہو سکتا ہے، پریشان ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ چاہے جب سے اللہ نے دنیا وجود لایا ہے اور قیامت صبح تک کیا ہوں گی، کیا ہوتی رہیں گی اور کیا ہوگا، ہر ایک چیز اللہ پاک کے سامنے بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اللہ سب چیز علم رکھتا ہے، اسے اللہ پاک جانتا تھا کہ میرا بندہ کھائے گا بھی، پیے گا بھی، سونگے گا بھی، دیکھے گا بھی، احساس بھی کرے گا، اس لیے اللہ پاک نے انسان کے ضرورت کے تحت اس لیے اس کو بہتر بنا دیا۔ اس لیے جو ضرورت تھی کھانے کے لیے ہے، آنکھ ہے، آپ کا کھانے کے لیے منہ ہے، سونگنے کے لیے ناک ہے، آنکھ ہے، یہ تمام چیز پیدا فرما دیا، یہ تمام چیز اللہ رب النعمت عطا فرمائی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ایک آیت میں فرماتا ہے، اس میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان جو نعمت دی ہے، اگر تم شمار کرنا چاہو، دیکھنا چاہو، گننا چاہو، کیلکولیٹ کرنا چاہو، شمار نہیں کر سکتے، اتنی اللہ تعالیٰ نعمت اللہ عطا فرمائی ہے۔ ان تمام نعمتوں میں جیسے میں نے پہلے کہا، ہاتھ ہے، پیر ہے، زبان ہے، تمام چیز اللہ کی نعمت ہے۔ ان تمام نعمت میں اللہ رب العزت سب سے بڑی نعمت جو دی ہے اور ایمان کی دولت دی ہے، کیونکہ پوری کل کائنات میں انسان اگر ہر ایک عمل کرتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، دینداری میں ہے، اچھے سے اچھے کام کرتا ہے، راستہ کھود دیا ہے، تالاب بنا دیا ہے، چپاغل بنا دیا، کنواں بنا دیا، درخت لگا دیا، ہر ایک اچھا عمل کیا، لیکن انسان بس ایمان نہیں ہے، ایمان دولت سے بالکل محروم ہے، اس کے ذرہ اللہ پر توکل یقین بھی نہیں ہے، تو ایسے انسان کا جو اچھے عمل ہے دنیا محدود ہے، آخرت اس کا فوٹی کوڑی ثواب ملنے والا نہیں اور ذرہ برابر اجر ملنے والا نہیں، کیونکہ اصل چیز انسان کا ایمان کی دولت ہے۔ اور ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان ہمارا بار بار سنتی ہے، ایمان وہ ہے جو اللہ پہ ذات پر یقین رکھنا۔ کس طرح یقین رکھنا؟ کہ اللہ تنہا تنہا ہے، مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، مشکل دینے والا وہی ہے، مشکل سے نکالنے والا بھی وہی ہے، بیمار دینے والا وہی ہے، بیماری سے بچانے والا وہی ہے، رزق دینے والا ہے، رزق سے تنگی میں لانے والا ہے، ہر ایک مرحلہ ہر چیز اللہ کے قبض قدرت میں ہے۔ یہاں تک کہ ہمارا اور آپ کا ایمان بھی یہی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ پوری دنیا میں جو چیز ہو رہی ہے سب اللہ کے مرضی سے ہے، اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے، اللہ نے اجازت دے دیا ہے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہونی چاہیے، اور ایمان کے جو دار و مدار ہے 7 چیزوں پر ہونی چاہیے، خصوصاً 7 چیزوں پر رکھنا لازم ضرور، جس کو فرض کہتے ہیں۔ ان میں سے جس کو ہم اور آپ سنتے ہیں کلمہ میں ایمان مفصل ہے، اس میں سنتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ جو 7 چیزیں ہیں، ان 7 چیزوں پر ایمان لانا لازم ضروری ہے۔ نمبر 1 آمنت باللہ، میں نے ایمان اللہ پر، یعنی اللہ کو تنہا سمجھا، اللہ رب العزت کو ہر چیز پر طاقت قدرت رکھنے والا سمجھا، یہ ایمان کا ایک حصے میں سے ایک حصہ ہے، اور یہی اصل ایمان کا بول ہے۔ ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم پڑھ تو لیتے ہیں لا الہ، ذکر کے وقت ہو، اذان کے وقت ہو، کلمات کے وقت ہو، چلتے پھرتے کھانے پیتے کے وقت ہو، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا میننگ کیا ہے؟ اس میں چاہا کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے کوئی معبود نہیں، یعنی صرف عبادت کا لائق اللہ ہے، عبادت لائق اللہ ہی ہے، اور دیگر چیز اللہ کے ذات ہوتی ہے جو انسان کے تصور کی، انسان کے بس کی بالکل بالاتر ہے۔ جیسے اللہ تبارک سورہ اخلاص میں کہتے ہیں قل اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز کو بنانے کے لیے ضرورت نہیں ہے کوئی اسباب کے لیے، جیسے کہ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اسی طرح دیوار کام کرتا ہے، سیمنٹ کام کرتا ہے، گھر بناتا ہے، تو انسان کو جو ضرورت ہو، ضرورت سے لے کر کوئی چیز بناتا ہے۔ انسان موبائل بنایا تو موبائل کوئی نقل اتار کا موبائل بنایا ہے،
انسان نے کیا بنایا؟ ہوائی جہاز بنایا، کشتی بنایا، اس کو کیسے دیکھا؟ پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا، مچھلی کو تیرتے ہوئے دیکھا، تب جو انسان اس چیز کو بنائے۔ لیکن اللہ تبارک الصمد ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بغیر محتاج کے ہر چیز وجود میں لاتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونی چاہیے۔ نمبر 1، آمنت باللہ و ملائکتہ، جتنے بھی فرشتے ہیں تمام فرشتے میں لانا لازم ضروری ہے۔ اور اس جگہ نقطہ نظر یاد رکھنا ہے کہ فرشتے جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے جو حکم دے دیا ہے ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں کرتا ہے۔ ہم اللہ نے حکم دے دیا کہ اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، ہم کبھی آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ لیکن فرشتوں کو اللہ نے سجدے میں رکھا تھا، سجدے میں ہے۔ اللہ نے اس کو رکوع میں رکھا تھا، فرشتے رکوع میں ہیں۔ ایسے نہیں جب سے اس کو پیدا کیا اس وقت لے کر قیامت تک وہ رکوع میں رہے گا۔ اسی طرح کسی فرشتوں کو بارش برسانے میں رکھا ہے، کسی فرشتوں کو رزق کے دن میں رکھا ہے، کسی فرشتوں کو روح قبض کرنے میں رکھا ہے، کسی فرشتوں کو قیامت سے پہلے سر پھونکنے میں رکھا ہے، کسی فرشتوں کو وحی لانے میں رکھا ہے۔ تو ہر ایک فرشتوں کو اپنے ڈپارٹمنٹ رکھا ہے، اپنے نظام کو، اپنے حکم کو، اپنے کام کو، اپنے عمل کو بخوبی نبھاتے، کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ انسان ایسا ہے جو کبھی آگے پیچھے کرتا، لیکن فرشتے کبھی نہیں کرتے۔ تو جتنے فرشتے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے تمام فرشتے ایمان لانا یہ ضروری لازم، یہ ایمان کا حصے میں سے دوسرا نمبر حصہ ہے۔ تیسرا نمبر ہے ملائکتہ و کتبہ، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں تمام آسمانی کتاب ایمان لانا ضروری ہے۔ اور مشہور معروف 4 کتابیں جو ہم اور ابا خوب جانتے ہیں، قرآن پاک ہے، توریت، زبور، انجیل، یہ تمام چیزیں برحق ہے۔ اور جتنی کتابیں آئی آسمان تمام چیز برحق ہے۔ لیکن جو تمام کتابیں ہیں قرآن کو چھوڑ کر تمام کتابوں میں بدل دیا گیا ہے، جس کو اردو میں رد و بدل کہا جاتا ہے، چینج کر دیا گیا ہے۔ اس لیے کتاب جو ہے وہ برحق ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے وہ برحق فی الحال نہیں ہے۔ لیکن قرآن برحق ہے، الف لام میم سے لے کر سورہ ناس تک ہر ایک زبر زیر برحق ہے، اور اس پر ایمان لانا سب پر ضرور لازم ہے۔ اور اس کے بعد ہے وہ رسول ہی، جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، کم و بیش جتنے رسول بھیجے ہیں تمام رسولوں پر ایمان لانا لازم ضروری ہے۔ جیسے کہ ایک بہت سارے جو آدمی دیکھتے ہوں گے، جو ایک فلم سٹار ہے، وہ نام بولنا نہیں چاہیے، امیتابھ بچن میں، جو کون بڑے کروڑ پتی پر ایک انجینئر ہے، پروفیسر ہے، اچھے خاصا صلاحیت مند دینی اعتبار سے ہے، دنیاوی اعتبار سے ہے۔ اس کو سوال دے دیا گیا، بتائیے اس میں سے کون پیغمبر نہیں ہے؟ ایک میں دے دیا جبرائیل، ایک میں دے دیا موسیٰ، ایک میں دے دیا آپ کا کسی عبد الرحمن، ایک میں دے دیا عبد الرحیم، سب میں نام دے دیا اور کہا کہ اس میں سے پیغمبر کون نہیں ہے۔ تو مسلمان ہو رہا ہے، مسلمان ہے، لیکن انجینئر ہے، پروفیسر ہے، بڑے بڑے ڈگری میں اس کا حاصل کر رکھا ہے۔ اس کو سوال کیا کہ اس میں سے کون پیغمبر نہیں ہے؟ تو بولتا یہ سوال بدل دیجئے، یہ سوال چینج کر دیجئے۔ تو اس نے جو امیتابھ بچن صاحب سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو چوائس دیا جاتا چلے بتائیے کون پیغمبر نہیں ہے، تو اللہ معاف فرمو کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کو میں لائک کرتا کہ موسیٰ پیغمبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سوچئے، غور کرنے کا مقام ہے، اتنے ڈگری ہونے کے باوجود بھی اس نے موسیٰ کو نبی تک سے انکار کر دیا، موسیٰ کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ آج ہمارا معاشرہ ہے۔ اس لیے دنیاوی لائن جب تک کرتے رہے بچوں کو اسکول کالج جو کرنا ہے بالکل کیجئے، لیکن میں والدین سے گزارش کروں گا، ماں سے اور باپ سے بھی گزارش کروں گا کہ بچے کو وہ لائن رکھیں جو دین کے بیسک چیزیں ہیں، جو حرام حلال ہے، جائز ناجائز ہے، پیغمبر رسول ہے، تمام چیز خیال رکھنی چاہیے۔ نمبر ہو گیا 4 ہوگا۔ 5 نمبر وصول ہی والیوم الآخری، اور آخرت میں ایمان رکھنا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد جو زندگی اللہ نے دیا ہے 60 سال 70 سال 30 سال 20 سال جو زندگی دی، اس زندگی سوال کرے مجھے، اور اس زندگی سوال میں 5 سوال ہیں۔ ان میں سے ایک سوال ہوگا تم نے جو میں نے زندگی دیا اس زندگی تم نے کہاں کھپایا؟ نماز میں دیا ہے، روزے میں دیا ہے، والدین کے حکم دیا ہے، بیوی ہے تو شوہر کا حکم ہے، شوہر ہے تو بیوی حکم میں ہے، پڑوسی کا حکم میں ہے، تم نے زندگی کیسے گزارا ہے؟ اور اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی میں سب سے اہم چیز اللہ تبارک تعالیٰ خصوصاً خواتین کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ چند سوالات کرے گا۔ اگر کوئی خواتین چاہتی ہے میں جنت میں چل جاؤں، آسان سودا اس کے لیے، کوئی بھاری کام نہیں، بالکل آسان سودا ہے۔ اگر جہنم چاہتی ہے اس کی بھی آسان سودا ہے، جہنم جانا چاہتا ہے بالکل آسان، کسی کے بات نہ مانے، نہ ہی شوہر کا ہے، نہ ہی گھر کے گارجن کا ہے، نہ ہی کسی مولوی کا ہے، اور نہ کسی عالم اور کسی نبی رسول اللہ کا ہے، کسی کا نام آتما نے آسان جہنم جانا۔ لیکن جنت جانا چاہے اس سے بھی اور آسان ہے۔ جنت اگر کوئی خاتون جانا چاہتی ہے، شوقین ہے،
سب تو جنت جانے کے خواہش مند ہیں، لیکن ان میں سے چند چیزیں ہمیں اب خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، خواتین اگر جنت جانا چاہتی اس کے لیے پردے کے اہتمام کرنا۔ آج ہم دیکھیں ہمارا سوشل میڈیا نے، سیریل نے، موبائلوں نے، ٹی وی نے بیڑا کرک رکھا ہے۔ سجاد نعمانی صاحب چند دن پہلے فرما رہے تھے، سجاد نعمانی صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ فی الحال 2023 میں کم سے کم 10 سے 12 ہزار لڑکیاں مرتد ہو گئی، یعنی اسلام کو چھوڑ دیا۔ وہ تو بولے صرف میرا رپورٹ ہے، یہ تو صرف رپورٹ دیا گیا جو کورٹ میں شادی کی ہے یا پروف کے ساتھ جو شادی کی ہے، فوٹو کے ساتھ فیس بک واٹس ایپ میں، صرف یہ پروف کے جو چھپ کے شادی کی وہ تو پھر انلیمیٹڈ ہے، وہ تو 20,000 پلاس ہو جائے گا۔ 15 سے 20,000 لڑکی جو مرتد، اور اس کا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جس حکم کو ہمیں آپ کو لے کے بھیجا ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر جو دین بھیجا ہے، اس دین کو چھوڑنے کی وجہ سے آج نوجوان لڑکی کیا ہوتی ہے؟ مرتد ہو رہی ہے، یار مرتد اسلام کو چھوڑ رہی ہے اپنے کسی غیر محرم کے چکر میں، والدین کو چھوڑ رہی ہے کسی غیر محرم کے چکر میں۔ تو سب سے پہلی چیز عورتوں کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ پردے ہونے چاہیے۔ اور پردہ صرف باڈی کو چھپانا نہیں ہے، پردہ آنکھ کا پردہ ہے، پردہ کیا ہے؟ کان کا پردہ ہے، سب سے اہم پردہ زبان کا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں سب سے خواتین کو جہنم میں دیکھا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی زبان کی وجہ سے ان کو جہنم دیا ہے۔ کہ زبان اتنا فرار زبان ہوتی تھی، نہ ہی اس زبان کی حفاظت کرتی تھی، نہ شوہر کے معاملے میں ہے، نہ کہ اپنے والد کے معاملے میں ہے، نہ کسی اور کے معاملے میں ہے، زبان ہمیشہ ترار چلتا تھا۔ اور عورتوں میں بھی ہے، مردوں میں بھی ہے کہ غیبت زیادہ رائج ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جہنم میں نے دیکھا کہ آگ کے کینچیوں سے عورتوں کے زبان کو کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، لیکن یہ سب عورت کے لیے نہیں ہے۔ جو عورت زبان کی حفاظت کرتی ہے، اللہ تبارک اس زبان سے اس کو مشک جیسے انبر جیسے خوشبو جنت میں مہکائے گا، اور ہر ایک جنتی اس سے معطر خوشی محسوس کریں گے، اور کہ یہ کون خاتون ہے کہ جس نے جنت میں کیا اس کی آواز، اس کی خوشبو آ رہی ہے، کہ یہ وہ خاتون ہے جو ہمیشہ اللہ کا ذکر میں اپنے ذکر میں زبان کا رطب اللسان رکھتی تھی۔ کھانا کھانے ہو، کھانا پکاتے وقت ہو، چلتے پھرتے وقت ہو، ہر ایک زبان میں ہمیشہ اللہ کا ذکر رکھتی تھی۔ اور دوسرا نمبر خواتین کے لیے ہے کہ شوہر کا فرما بردار ہونا۔ آج بہت سارے خواتین کم ملتا ہے شوہر کا فرما بردار ہونا۔ یہ حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے، حدیث خلاصہ یہ ہے، وہ مرد کبھی جنت جا ہی نہیں سکتا جس سے اس کی بیوی خوش نہ ہوتی ہو، اور وہ عورت، وہ بیوی، وہ خاتون کبھی جنت داخل نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس کا شوہر سے راضی نہ ہو جاتا ہو۔ ہر ایک اعمال پینڈنگ میں رہ جائے گا، ہر ایک اعمال اسٹاپ ہو جائے گا جب تک شوہر کا حقوق نہ ادا کرے بیوی، اور شوہر بیوی کے حقوق نہ ادا کرتا۔ یہ رضامندی پر داخل ہے۔ اسے اللہ نے کہا لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورت مرد کے لباس ہے، مرد عورت کے لباس ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، آخر نمبر یہ ہے، کیا ہے کہ نمبر 1 اپنے کیا کرے؟ پردہ کا ہے۔ نمبر 2 شوہر کا حکم مانے۔ نمبر 3 اللہ کا حقوق ہے جو نماز کے پابندی ہے۔ اس طرح آپ کا رمضان کا روزہ ہے، روز مرگ جو اعمال ہے اس اعمال کرتے رہے گی، تب اس کے بعد، اور تیسرا آخر نمبر یہ ہے کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی۔ آج دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے، آج شوہر کیسا کماتا نہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، حرام کمائے حلال کمائے، بس میرے پاس پیسہ آ جانا چاہیے۔ میں ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ خیال کرے کہ شوہر حلال کماتا ہے حرام کماتا ہے۔ سجاد نعمان سے ایک واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی گھر سے نکلے کاروبار کرنے کے لیے۔ آج تو ہمارے پاس اویلیبل پیسہ ہے ماشاءاللہ کام کرنے کے لیے، لیکن باہر جب نکلے وہ صحابی باہر نکلے تو مزدور کے لیے پورا دن بھر گئے، لیکن دن بھر کوئی مزدوری نہیں ملی، پھر واپس آئے، خالی ہاتھ واپس آئے۔ اس کے بعد نے خواتین کہتی ہے، اس کی بیوی کہہ رہی ہے، اہلیہ کہتی ہے کہ حضرت آج کیا مزدور لے کر آئے؟ بولتے اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے ان اللہ پڑھ دیا، بولے چلیے ٹھیک ہے، جو آٹا بچا ہو اسی سے گوندھ کر ہم روٹی بناتے ہیں۔ تو اسی سے ایک دن چل گیا، دوسرے دن گئے، دوسرے دن صرف فاقہ رہا، کوئی کام نہیں ملا۔ تیسرے دن بھی وہ مرد کام کر کے واپس آئے، تیسرے دن بھی کوئی کھانا نہیں ملا، یعنی کوئی کام نہیں ملا کہ اس کو 2 پیسے انکام کو لا سکتے ہیں۔ جب تیسرے دن کے بعد چوتھے دن نکلتے ہیں وہ، اور خاتون دروازے تک آتی ہے، اور کچھ دیر شوہر چلے گئے دور میں، اس کے بعد اس کی بیوی بلاتی ہے، بلا کے بعد کیا کہے گی؟ آج ہمارا خواتین ہوگی تو کیا کہے گی کہ کچھ بھی ہو جائے، حلال ہو حرام ہو، جاترا کا مچھلی ہو یا علی پوہرا تالاب کا مچھلی ہو یا بان کا مچھلی ہو، چوری کر کے ہو ڈکیتی کر کے ہو، سب خاتون کے میں کسی کی ہے، کچھ بھی ہو میرے پاس پیسہ آنا چاہیے کہ بچے کا فیس باقی ہے، دکان کا خرچہ باقی ہے، میرا کپڑا باقی ہے، میرا فلانا باقی ہے، میرا فلانا باقی ہے۔ یہ آج ہوتا، لیکن وہ صحابیات کیا کہہ رہی سنیے، وہ صحابیات بلا رہی ہے، سنیے
کوئی سن لیجئے تیسرے دن فاقہ رہا، چوتھے دن ہو یا 10 دن ہو، ہمیشہ فاقہ رہنا منظور ہے، لیکن ایک لقمہ حرام نہیں لائیے۔ اللہ اکبر، غور کرنے کا مقام ہے آج۔ کیسے خاتون تھی؟ اب بتائیں ایسے خاتون سے بچے سے کون کون سے صحابی پیدا نہیں ہوں تو کیا پیدا ہوں گے؟ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ خواتین حضرات اگر بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو بات بھی کر رہی ہے، ٹی وی بھی دیکھتی ہے، سیریل بھی دیکھتی ہے، دیگر کو خرافت کرتی ہے۔ تو یہ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہوں گے؟ شاہ عبد المحد دہلوی کیسے پیدا ہوں گے؟ قاسم نانوتوی کیسے پیدا ہوں گے؟ بہت سے ایسے خواتین کا واقعہ آتا ہے جو ایک جگہ اور بارش نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام واقعہ ہی کسی کو واقعہ ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش بالکل آسمان جیسا لگ رہا تھا، آسمان میں بارش ہوگی ہی نہیں۔ اب سب آدمی استسقاء نماز پر رو رہے گر گرا رہے، رو رہے گر گرا رہے، رو رہے گر گرا رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک قافلہ گزرا، اور پہلے دور میں کیا تھا، پالکی میں عورت جاتی تھی، تو ایک بچہ اترا اور اترنے کے بعد اس مجمع میں داخل ہو گیا، اور داخل ہوتے ہی اللہ تبارک رحمت کا بارش نازل فرما دی، رحمت پر نازل فرما دیا۔ تو سب آدمی نے دیکھا کہ کیا بات ہے، تب سے ہم رو رہے تھے، بارش نہیں ہوئی، اب یہ لڑکا نوجوان لڑکا آ گیا اور بارش ہو گئی، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ تمام نے اس کو بچوں کو گھیرا، اور گھیرنے کے بعد کہا کہ بابو تم نے داخل ہوتی کیا رب سے مانگا کہ اللہ تبارک رحمت برسا دیا، اور ہم نے صبح سے لے 11 بج گیا بارش نہیں ہوئی؟ تو بچہ کہہ رہا ہے، خواتین کے لیے بہت بڑا میسج ہے، وہ بچہ کہہ رہا ہے میں اپنی ماں کے پردے کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے ماں کے عزت کے تقدس کے واسطہ، میرے ماں کے پردے کے واسطہ، میرے ماں کے پردے کی وجہ سے، پردے میں رہنے کی وجہ سے مجھے بارش برسا دی اس جگہ پر، اللہ تبارک میری ماں کا لاج رکھتے اور رحمت کے بارش برسا دی۔ یہ پردے کی اہمیت ہے۔ تو پردے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہمیں آپ کو ذمہ داری ہے کہ پردے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ۔ اور ایک قرآن کی آیت ہے میں نے پڑھ کے، اس میں ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رآ منکم منکرا، تم میں سے کوئی شخص منکرات کو دیکھے، یعنی گناہ عمل کو دیکھتے ہوئے دیکھے، چاہے کسی مرد کے اندر ہو، شوہر کے اندر ہو، بیوی کے اندر ہو، بچے کے اندر ہو، کوئی بھی غلط کام دیکھے، شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھے، تو اس کو کیا کرے؟ جو صلاحیت اگر ہو، طاقت قدرت ہے تو سب سے اس کو زبان سے روکنے کی کوشش کرے کہ یہ محترم یہ کام جو ہے یہ غلط کر رہی ہے، صحیح چیز نہیں ہے، یہ کرنی چاہیے، میں نے علماء سے یہ سنا ہے۔ دوسری چیز کوئی مسائل جاننا ہو تو علماء سے رابطہ کرے، اپنے شوہر کو بولے کہ بھائی اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ امام سے پوچھ کے آئیں، یا کسی علماء کا نمبر ہو اس سے رابطہ کرے، اپنے من گھر کے مسائل بیان نہ کرے۔ بہت سے ہوتے ہیں اس طرح کہ اپنے من گھر کے مسائل بیان کرتے ہیں، بعد میں پھر کیا ہوتا ہے مسئلہ آ جاتا ہے۔ جیسے کہ چند دن پہلے خاتون سوال کی کہ میرا بھائی ماشاءاللہ دیندار ہے، مجھے پوچھ رہا ہے میں نے نظر مان لی تھی کہ میرا بچہ اگر ٹھیک ہو جائے گا تو میں عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھوں گی، یہ منت ہے، یہ نظر ہے، واجب ہے۔ اور اس کے بھائی نے کہا کہ نہیں ہم لوگ سنے ہیں کہ بھائی عصر بعد نماز پڑھنا منع ہے، نفل نماز۔ تو میں نے کہا اس احمق کو پوچھئے کہ عصر کے بعد نفل پڑھنا منع ہے، نظر تو واجب ہو گئی، تو واجب نماز کیسے منع ہو جائے گی؟ تو میں نے کہا کہ آپ کے بھائی کو بول دیجئے کہ مسائل آپ کا فیلڈ نہیں، مسائل علماء کی ذمہ داری ہے، تو مسائل علماء سے جاننے چاہیے۔ دوسری چیز جب کوئی غلطی ہو جائے زبان سے روکے، نمبر آگے یہ کہ زبان نہ ہو تو اس کو کیا کرے؟ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اس کو کیا ایک جھپڑ دے دے اس کو، یا کوشش کرے بھائی یہ چیز آپ کر رہے ہیں غلط چیز ہے، ہاتھ کو چھین لے، اس کو منع کرنے کی کوشش کرے۔ اگر یہ نہیں ہے تو دل سے اس کو برا مانے، لیکن والدین ذمہ داری ہے کہ نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی جو ہی اس کا عمر 9 سال لڑکی عمر پہنچ جائے، لڑکی عمر 10 سال پہنچ جاتا ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ بستر الگ کر دیے جائے۔ 7 سال عمر لڑکا ہو جائے تو نماز کی متعاقی کیے جائے، 10 سال عمر ہو جائے تو نماز کے لیے بھیجا جائے۔ آج اللہ ماشاءاللہ کہ آج ہمارے خواتین حضرات میں ہو یا والدے میں ہو، بچوں میں دینداری آنے چاہیے وہ بالکل ختم ہو گیا، بس صرف دنیا داری میں ہے، اسکول میں ہے، کالج میں ہے، دیگر چیز، ہاں یہ ضروری چیز ہے، لیکن بچوں میں تعلیم کیسے ہوگا؟ جو اللہ نے جو ہمیں آپ کو دین دیا اس دین کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ والدین کی جو ذمہ داری ہے، والدین حقوق کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ تب سمجھ میں جب ہم بچوں کو دینداری لگائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز تمام ذمہ داروں سے گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے چیز کے گھر میں کیا کرے؟ دینداری ماحول لائے۔ ان دینداری ماحول میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔
کس چیز کے؟ نماز کے پابندی. اللہ نے نماز میں بہت فضائل رکھا ہے. کوئی شخص اگر عشاء کی نماز پر سوتا ہے، فجر نماز پڑھتا ہے، مکمل رات ثواب پڑھنے کی نماز میں ثواب ملتا ہے. باوضو ہمیشہ کیا ہو وضو میں رہتا ہے، اللہ کے حفاظت میں رہتا ہے. نمبر 2، والدین ذمہ داری کے بچوں کو مکتب بھیجنے کی کوشش کرے. جو معصوم چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے یہاں قرآن سیکھے گا، اس قرآن کی رونیت پیدا ہوگی. مکتب سے بچہ کیا ہوگا، وہ مکتب سے نکلنے کے بعد آپ کے والدین کا فرمانبردار ہوگا، نماز کے پابندی ہوگا. اگر ہم اس تبلیغ کا عمل جڑ کے رہیں گے، یہ انبیاء والا کام ہے، نبیوں والا کام ہے، ہم اس میں جڑ کے رہیں گے تو روز مرہ میں جو عبادت ہوں گے، صبح کون سا ذکر کرنا ہے، قرآن پاک کیسے تلاوت کرنا ہے، ہم اس کام جڑ کے رہیں گے تو ہمارا یہ فائدہ ہوگا. اور اللہ کا شکر، اللہ کا فضل ہے، میں اپنے والدین کے لیے، اپنے بڑے بھائی، مجلے بھائی، جتنے رشتہ دار کے میں شکر گزار ہوں کہ میں عالم دین بن جانا ہمارے گھر کی وجہ سے ہے. ہمارے گھر میں دینداری آئی ہے، تبلیغ وقت لگا ہے، تب جگہ میں آج عالم بنا ہوں. بہت ایسے گھرانہ ہیں دیندار نہیں تو گھر میں کوئی دن کے کوئی چراغ بھی روشن بھی نہیں ہے. اس لیے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش کرے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو کہنے سن عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.